سورہ فاتحہ پڑھو سنگیو، سارے رل کے پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکم ولا ناقض لقضاء والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المعارضین لأعداء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھو درود سارے۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب۔ بیلیو تعریفاں ساریاں اللہ پاک واسطے، جو چاہتا ہے جتھے چاہتا ہے جیویں چاہتا ہے جن چاہتا ہے جدے واسطے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے کر دیندا۔ توجہ ہے تہاڈی؟ کوئی انہوں پوچھنے والا نہیں؟ کوئی ہے پوچھنے والا؟ ہاتھ چک کے دسو، کوئی ہے پوچھنے والا؟ منہ چ تھوڑا جہا بولنا ہے تساں۔ کوئی انہوں پوچھ سکتا ہے بھئی انج کیوں کیتا ہے تے انج کیوں نہیں کیتا، اے کیوں پیدا کیتا ہے تے اے کیوں پیدا نہیں کیتا؟ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ جو چاہتا ہے وہ کر دیندا ہے، تے جیویں چاہتا ہے کر دیندا ہے۔ بسم اللہ، جس طرح وہ دی مرضی۔ اے دن بنائے نا انہیں، دن بنائے۔ ہفتہ کنے بنائے؟ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ حدیث میں فرمایا گیا الجمعہ سید الایام، جمعہ دیہڑیاں دا سردار ہے۔ بنائے کنے نے؟ اللہ نے۔ اچھا بولو، تھوڑے منہ جو نام نکلے گا خدا دا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ کنے بنائے؟ تو سردار ایک نو کیتا۔ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے کہ جمعرات کیوں نہیں سردار، بدھ کیوں نہیں سردار؟ بنایا انہیں آپ ہے۔ پانی بھی تیرے انہیں بنائے تھے، ایک پانی نو افضل کیتا جنہوں زمزم دا دے۔ 20-25 ریال خرچ کر کے اتھوں بوتلاں بند کر کے اتھوں پیکنگ 5 ریال دی کرا کے اتھے لے آم دے ہو۔ بڑی عزت و توقیر نال مولوی بھی پیتے ہیں، پیر بھی پیتے ہیں، مفتی بھی پیتے ہیں، شیخ الحدیث بھی پیتے ہیں، وہابی بھی پیتے ہیں، سنی بھی پیتے ہیں، شیعہ بھی پیتے ہیں، سارے بھائی پیتے ہیں۔ ایتھوں ہی نلکے چپ پر لیا کرو گیلن۔ آپ کہو گے کوئی عقل دی گل کر یار، اے پانی ہو رہے او پانی۔ میں پوچھاں گا پہ دوہاں دا خالق دسو کون ہے؟ اے جڑے تواڈے نل وچوں وگ رہا ہے اے دا خالق کون ہے؟ جڑا اتھوں لے آمدے او دا خالق کون ہے؟ اچھا، دن ایک نہیں، پانی ایک نہیں۔ اچھا اتھے جا کے ایک بٹے نو بھی چم دے ہو، انہوں آدھے نجرے اس وقت کئیاں دے گٹے گوڑے بھی ٹوٹ جاندے ہیں، پھر بھی چمے لیندے ہیں، ڈگ کے بھی انہوں بوسا دیندے ہیں۔ جڑا نیڑے نہیں پہنچ سکتا دوروں ہے نہیں کردا ہے نہیں کردا۔ استلام کہتے ہیں ایسے۔ تو ایتھے چٹے بٹے نو نہیں چم دے ہو، اتھے کالے نو چم دے ہو۔ کوئی سمجھ آئی جے؟ اتھے سنگ مرمر دے نو نہیں چم دے ہو، اتھے وہ کالے جے وٹے نو چم دے ہو جنہوں اجرے اسود آ دیں۔ ایدہ مطلب ہے وٹا بھی ایک، پانی بھی ایک۔ کتاباں رب نے بھیجیاں، زبور بھی ہے، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ دسو سارے ہیں تو افضل کتاب کیڑی ہے؟ شہر سارے ہیں پر ساری دنیا کے شہروں سے مکہ اور مدینہ اونچا بولو۔ مہینے 12 ہیں پر 12 بچوں رمضان، پھر بولو۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ پانی ایک نہیں، پتھر ایک نہیں، دن ایک نہیں، مہینہ ایک نہیں۔ او بھائی جدوں اے ساریاں چیزاں وچ مراتب دا فرق ہے تو پھر
یہ کیسے ممکن ہے کہ آمنہ کا لال اور تم سارے ایک ہو جاؤ؟ گمراہ کن عقیدہ یہ ہے جو مولوی کے روپ میں تبلیغی بھائی ہم تک پہنچاتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں سب ایک ہیں۔ اللہ کی نظر میں سب ایک نہیں، اللہ نے پوری دنیا سے ممتاز کیا ہے محمد عربی کو۔ حضور دے نال دا کوئی دوجا ہے ہی؟ پھر بولو دوجا ہے ہی؟ وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت آپ فرماتے ہیں وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ ایسا مرتبہ اللہ نے اپنی خدائی میں کسی کو بھی نہیں دیا ہے جو آمنہ کے لال کو عطا فرمایا ہے۔ یہ زمین پاک ہوئی قدم مصطفیٰ کی برکت سے، اس خاک کو اللہ نے مسجد بنایا قدم مصطفیٰ کی برکت سے، 1.25 لاکھ نبیوں کو نبوت دی ذات مصطفیٰ کی برکت سے، اسماعیل پاک کے بیٹے کے گلے پہ چھری نہ چلی ذات مصطفیٰ کے وسیلے سے، حضرت ایوب کو بیماریوں میں شفا ہوئی ذات مصطفیٰ کے وسیلے سے، حضرت یعقوب کو شفا ملی ذات مصطفیٰ کی وسیلے سے، حضرت یوسف کنویں کے تیبندے سے نکل آئے ذات مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ اور دیوانے موسیٰ سمندر پار کر گئے ذات مصطفیٰ کی برکت سے، اور جنہیں ہم اپنا ابا مانتے جانتے ہیں اس آدم کی بھی جو توبہ قبول ہوئی تو ذات مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ ایک کھڑے ہو کر نعرہ لگائیں ذرا، گل ساری سرکار دیے، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولے آر دیے نہ پار دیے۔ اے گل ساری سرکار دی، اچھا بولو گل ساری، گل ساری، گل ساری، گل ساری، جو کچھ بھی ہے ذات مصطفیٰ کی وجہ سے۔ خود خدا کی خدائی آشکار ہوئی ذات مصطفیٰ کی وجہ سے۔ ایک کان کھول کر سن لیں، یہ کعبے کو عظمت ملی سرکار کی وجہ سے، نمازیں قبول ہیں سرکار کی وجہ سے، روزے قبول ہیں سرکار کی وجہ سے، تلاوت قرآن مقبول ہے سرکار کی وجہ سے۔ اور دیوانے ہر ایک مخلوق میں محتاج مصطفیٰ ہے۔ یہ پکی بات بتلا رہا ہوں، اور اگر آپ کو بھی یقین نہیں چلے حدیثیں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام سے وہ لغزش ہوئی جو ان کی تقدیر میں لکھ دی گئی تھی، پھر وہ انہوں نے روا راسہ الی عرش اللہ، انہوں نے اللہ کے عرش کی طرف اپنے سر کو بلند کیا، اور پھر انہوں نے کہا اسألک بحق محمد الا غفرت لی، میں تجھ سے مصطفیٰ کا محمد عربی کا وسیلہ پیش کر کے سوال کرتا ہوں تو میری اس لغزش کو یا اللہ بخش دے۔ آگے سے اللہ نے جواب دیا ما محمد ومن محمد، کون سا محمد کیسا محمد؟ جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت آدم نے کہا یا رب تبارک اسمک، اے میرے رب تیرا نام برکت والا ہے، لما خلقتنی، جب تو نے مجھے پیدا کیا، رفعت راسی، میں نے اپنا سر بلند کیا، فنظرت الی قوائم العرش، اور میں نے عرش کے قوائم کی طرف دیکھا، فرأیت اسم محمد فیہ، میں نے تیرے نام کے ساتھ محمد عربی کا نام لکھا ہوا دیکھ لیا، فرأیت، میں نے دیکھا وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فعلمت، میں نے جان لیا انہو لیس احد اعظم عندک قدرا ممن جعل تسمع مع اسمک، مجھے اسی لمحے خبر ہو گئی تھی کہ آدم پوری کائنات میں اللہ کی نگاہ میں اس سے بڑا افضلیت والا کوئی نہیں جس کا نام اس نے اپنے نام کے ساتھ
اچھا بولو گل ساری نہیں نہیں ساڑھے کو لوگ بولنے نہیں ہوتا اگلے گلے کٹا دیتے وہ دیوانیوں بولو گل ساری اور بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت دونوں ہاتھ یہاں کھڑے کر کے بولو نعرہ رسالت سٹیج والے بھی معافی کسی نو نہیں بولو اور زور پھر بولو گل ساری سرکار دی ہے گل ساری میں آپ کی خدمت میں ڈاکٹر صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اللہ ان کے درجوں کو بلند کرے اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے اللہ جو ان نوجوان ہو کر انہوں نے وہاں پر جرمنی میں رسول اللہ کی ناموس کی حفاظت کی ان پر یہ خاص انعام مصطفیٰ ہے ہاتھ اٹھا کے لبیک کے نعروں سے ڈاکٹر صاحب کو ہم نے ویلکم کرنا ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آر دیے نہ پار دیے آر دیے نہ پار دیے حق محمد یا محمد صلی اللہ حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد یا محمد لبیک لبیک یا رسول لبیک 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 ڈاکٹر طاہا چیمہ صاحب اب آپ غور کریں میں آپ کے سامنے بخاری پڑھتا ہوں یہ جو پپو ہیں دو کتابڑیاں سامنے رکھ کے بھونکتے ہیں مصطفیٰ کو ان کو کیا پتا مصطفیٰ کون ہے عظمت مصطفیٰ جلم کے مرزوں سے نہ پوچھئے عظمت مصطفیٰ جاننی ہو تو صدیق اکبر سے پوچھئے آتے دے رکھ کے آنکھو سبحان اللہ اپنے غیرت مند ہونے در ثبوت دیو آنکھو سبحان اللہ اب میں بخاری پڑھتا ہوں بخاری اور آپ جانیے کہ کیا کسی اور کی وجہ ہے عظمت مصطفیٰ کے علاوہ بخاری میں امام بخاری ابو سعید خدری سے یہ روایت لیتے ہیں ابو سعید خدری اور یہی حدیث امام مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیتے ہیں میں آپ کو بخاری میں جو الفاظ ہیں وہ سناتا ہوں پھر مسلم میں جو الفاظ ہیں وہ سناتا ہوں آپ نوجوان توجہ کریں نوجوان اور ان کے پنجروں میں نہ آئیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے اور دیوانے قبر میں تیرے کو کس کی صورت دکھائی جائے گی مولوی کی کسی مفتی کی کسی صوفی کی کسی انجینئر کی کسی پروفیسر کی یا قبر میں صرف ایک صورت دکھائی جائے گی وہ صورت جس پر بنانے والا بھی درود و سلام بھیج رہا ہے اب بولو نعرہ رسالت اور زور لاؤ نعرہ رسالت نعرہ رسالت اب آپ توجہ کریں حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی لا تسبوا لا تسبوا توجہ جی توجہ اب جو آئی یار بیٹھتا رہے مہربانی کریں بسم اللہ توجہ اب یہ خلل نہیں ہونا چاہیے لا تسبوا اصحابی پھر بولے کتاب کا نام کیا ہے بخاری منہ چو بولو سنیو گنگے نہ بڑھو او بولو کتاب کا نام کیا ہے بخاری پھر بولو اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی اللہ کی کتاب قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب کا نام ہے بخاری اور حضور فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی میرے صحابہ کو برا نہ بولو اونچا بولو آپ میرے صحابہ کو اشارے بولو گے میرے صحابہ کو برا پھر بولو میرے صحابہ کو برا اور تمہارے آقا کا فرمان ہے منہ سے بولو میرے صحابہ کو برا کوئی پرابلم تو نہیں مجمع میں تو پھر ہاتھ ایسے رکھ کے بولو میرے صحابہ کو برا ادیا نہیں یاد چکے اپنی مرضی سے دین نہیں مانو
دین کو ویسے مانو جیسے مصطفیٰ منوا رہے ہیں. میرے صحابہ کو برا اے جدو حضور نے گل فرمائی اگے گل سن لو. ہن میں اس حدیث سے آپ کو بتلاؤں گا کہ گل ساری سننا. حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ بولو. کیوں؟ مسلم میں فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے. حضور آگے بیان کریں فرماتے ہیں فلو انا احدکم انفقا مثل احد ذهبا. ایک باری پھر سن لو اور علماء بھائی بھی سن لیں. فلو انا احدکم انفقا مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا او کما قال رواہ البخاری. حضور نے فرمایا اگر تم اود پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو. سب سے پہلے مجمع میں بتاؤ کس کس نے عمرہ کیا ہوا ہے؟ سارے بولو. کس کس نے عمرہ کیا ہے میاں؟ آپ نے کیا ہے؟ گٹھے ہی کیا تھا. 29 مرتبہ اللہ نے مجھے یہ سعادت بخشی ہے. ویت نو اے اگلے تو اگلے مہینے 3ویں پوری ہو جاسی اگر اللہ نے چاہا، صحت بھی دی اور مصطفیٰ نے منظوری بھی عطا فرمائی تو. آپ میں سے کس کس نے اود کا پہاڑ دیکھا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. مدنی پیارے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ پھر ہاتھ کھڑا کرو نا. دل تے نہیں، ہاتھ کھڑا کرنا ہے. ہن دسو او کتنا بڑا ہے؟ 10 کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے. کتنا؟ منہ چو بولو، پھر بولو. 10 کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے. اونچائی دا میں نو نہیں پتا. پہلے دسو امت میں اتنا سونا کسی کے پاس ہے؟ بولو. اگر کسی کے، پہلی تو بات ہے شاہ جی ہے نہیں، اور اگر کسی کے پاس ہو اور وہ سونا نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو صحابی حضور کا اس بندے کے مقابلے میں آدھا سیر جو خرچ کرے. سنیوں پر بھی سبحان اللہ. میری رگ رگ میں اہل بیت کی محبت ہے، یاد رکھنا. مگر اہل بیت کی محبت کا معنی یہ نہیں کہ صحابہ کے نام پر کڑک ہو جاؤ. جو صحابہ کے عظمت سن کر چپ رہے اس کی بھی ماں نے غلطی کی ہے، اور جو اہل بیت کا نام سن نہ سکے شجرہ اس کا بھی پلیت ہے. ہدایت پر وہی ہے جو مصطفیٰ کی نسبتوں کو بھی سلام کرے، مصطفیٰ کے خون کو بھی سلام کرے. واہ 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 واہ. اور بولو نعرہ تحقیق، حق چار یار، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. پھر سنیں، پھر سنیں. ہاں صحابہ کے نام پر کسی کے ماتھے پر بل بھی آ جائے، نقیب ہو، خطیب ہو، پیر ہو، دلہ ہے وہ. کیا بات ہے. تم کیا اور تمہاری اوقات کیا ان کی بات کرتے ہو جو مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کر مصطفیٰ کا دیدار کریں اور رب پوچھے ان سے پوچھ کے بتاؤ ہم ان سے راضی ہیں، یہ راضی ہے کہ نہیں؟ ہن بولو نعرہ تحقیق. اور زور لا دے ہو. نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری.
سمجھ آئی؟ اے عقیدے کی بھی اصلاح رکھنی ہے، پٹڑی تو لینا نہیں، اپنا پیشوا احمد رضا بریلوی کو بنانا ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے بولو مدنی بھائی، نوکر کو ہاتھ نہیں کھڑا کرے کرو، کہتے جرہ سو ہاتھ کھڑا کرے کرو۔ اعلی حضرت، اعلی حضرت، پورا مجمع بولے عشق و محبت، عشق و محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ اعلی حضرت، اعلی حضرت۔ اور میں نو خضر چٹ نے فون کیتا ہے، اللہ انہوں خوش رکھے تو میں آ گیا۔ آتے کرے مغالطے جنہ روے کہ میں کسی کی ڈکٹیشن پر چلوں گا، آج تک نہ چلے ہیں نہ چلیں گے، ایجنٹ ہم صرف مصطفیٰ کے ہیں، اور بیان وہ کریں گے جو حق سمجھتے ہیں۔ ہاں یہ دماغ میں رکھ لیں، یہ سارے جتنے سٹیج سے بیٹھے ہوئے بھی سن لو، نہ بکے ہیں نہ بکیں گے، چونکہ سودا اپنا ہو چکا ہے مدینے میں، اور نہیں بکنے کوئی خرید سکتا ہمیں۔ حضور نے فرمایا مد ولا نصیفہ، اور جنیوں غور کرو، حضور نے فرمایا میرا صحابی جے ادھا سیر جوں یا گندم اے اللہ دی راج خیرات کرے، اور دا کوئی بندہ اود سونا خرچ کرے، تو اللہ کی نظر میں دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ کی نظر میں دونوں برابر، بلکہ آدھا سیر جو والا آگے ہے۔ کلمہ پڑھو، اب میں کلمہ پڑھا چکا ہوں، مجھے ایمان سے بتاؤ وجہ کیا ہے؟ بس گل مک گئی، میں نے سمجھا دیا وجہ کیا ہے۔ وجہ کعبہ ہے، وجہ نماز ہے، وجہ روزہ ہے، وجہ پگڑی ہے، وجہ جبہ ہے، وجہ داڑھی ہے، وجہ تسبیح ہے، وجہ کلمہ طیبہ ہے۔ تو داڑھی ہماری بھی ہے، پگڑی ہمارے پاس بھی ہے، تسبیح حضرت کے پاس بھی ہے، اور جبے بھی ہم نے پہنے ہوئے ہیں، کعبہ بھی وہیں کا وہیں موجود ہے۔ یہ جو صحابی کے برابر پوری امت نہیں ہو سکتی، وجہ ڈھونڈ کے بتا۔ جس نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، اگر پوری امت سے وہ آگے ہے تو پھر مصطفیٰ کا عالم کیا ہو؟ آر دیے نہ پار دیے، آر دیے نہ پار دیے، حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ کوئی گل سمجھ آئی جے؟ حضور نے فرمایا من رانی وآمن بی، جس نے مجھے دیکھ لیا، جس نے، یہاں سے اہل بیت کا بھی مقام سمجھ آؤ، جو حضور نو باہروں تک لوے او دا اے مرتبہ ہے، جڑا حضور دے اندروں آئے او دا اے ذہن میں رکھنا۔ اہل بیت کی محبت ہماری نس نس میں ہے، صرف ہے یہ مسئلہ کہ جب صحابہ کا ہم ذکر کرتے ہیں کئیوں بندوں کے دماغوں میں خلل آتا ہے، پتہ نہیں کی ہے، چونکہ وہ پٹڑی تو لتھے ن کنجر، اے نوٹ کچھ نہیں، قبر میں رسول اللہ کا آمنا سامنا کرو گے، رسول اللہ کی صورت دکھائی جائے گی، اور کان کھول کے سن لو، رحمت اس پر برسے گی جس پر مصطفیٰ مہربان ہوں گے۔ گل ساری تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں ذرا یہ ذرا روایات سنو۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا ایمان لایا، لا تمسہ النار، اس کو ایسے چھوئے گی بھی نہیں آگ، سڑنا دوری دی گل ہے، انہوں دوزخ دی آگ دا سیک بھی نہیں لگے گا۔ اور حضور نے فرمایا بلکہ جس نے اسے دیکھ لیا، اگوں جینے صحابی نو تک لیا، انہوں بھی دوزخ دی آگ نہیں چھو سکتی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وجہ بتاؤ۔
سارے بولو اور اونچا بولو، ایک باری اور بولو، بس ایک بات صرف ایک بات یاد رکھ کر یہ نعرہ مارنا، صرف ایک بات، جنتی ہونے میں سارے برابر نہیں ہیں سارے پر برابر یہی تو بابیاں دی میں رگڑدا پیا تھوڑی یہی تو میں گل کر رہے ہیں، جنتی ہونے میں سارے برابر، ایک باری پھر بول دیو برابر، اے نعرہ بھی ضرور مارو، نال گل بھی ضرور سمجھو، جنتی ہونے میں برابر سارے، کچھ وہ ہیں جو جنت خریدتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو جنت بیچتے ہیں، یہ یاد رکھنا۔ حضور نبی پاک نے فرمایا میری محفل میں ایک بندہ ہے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے تڑپیں گے، بندہ اٹھ کے ایک کھڑا ہو گیا، اس نے عرض کی حضور وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا وہ تو ہی ہے جڑا کھلوتا اٹھ کے او دا نام عبداللہ عتیق ابوبکر صدیق ہے۔ دو منٹ پھر حضور نے فرمایا ان الجنت تشتاق الی 4، فرمایا میری جماعت میں 4 بندے ہیں، ساری جنت جن کے لیے تڑپتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ 4 کون ہیں؟ فرمایا پہلے کا نام علی ہے، دوسرے کا نام یاسر ہے، تیسرے کا نام مار ہے، تیسرے کا نام مقراض ہے، اور چوتھے کا نام سلیمان فارسی ہے۔ مولانا سمجھ آ رہی ہے؟ جنتی سارے ہیں پر برابر، اینج کر کے بولو برابر۔ ایک گل نوٹ کرو، یہی تو وہابیہ نے گمراہ کیا ہے سنی کو، یہ کہہ کر سب ایک ہے، سب ایک ہے، کہاں سے ایک ہے، کدھر سے ایک ہے؟ تو اور تیرا باپ ایک نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ بابا اٹھو بابا، کھلو ادھر منہ پرلے پسے کر بابا، اے بابے نو تک لے بابا جی بیٹھنا۔ اے بابا اگر اپنے بیٹے نو آکے بندے دا پتر بنا چبلا نہ مار تو دسو بابا گستاخ ہے؟ اونچا بولو پھر بولو۔ اگر اے بابا اپنے بیٹے کو بولے بندے دا پتر بن، بابا گستاخ ہے؟ تو جے کدے پتر بابے نو آکے بندے دا پتر بن چبلا نہ مار تو پھر تے جے اللہ دی نظر وچ تسی تے تہاڈا پتر ایک نہیں تے آمنہ دا لال تو امت کیسے ایک ہو سکتی ہے؟ برابری والا سسٹم نہیں ہے۔ او دیوانے سمجھ، جو کچھ بھی ہے سب کچھ سرکار کی وجہ سے ہے۔ اہل بیت بھی کس کی وجہ سے ہیں اور صحابہ کس کی وجہ سے ہیں؟ صحابہ بھی عظمت والے ہیں اور اہل بیت بھی، مگر دونوں کی عظمت عطائی ہے، دونوں کی عظمت عطائی ہے۔ عطائی 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 عطائی، ایک باری پھر سن لو، عطائی پھر سن لو، عطائی پھر سن لو، عطائی پھر سن لو۔ داتا صاحب بھی محبوب ہیں، عطائی غوث پاک بھی محبوب ہیں، عطائی نظام الدین بھی محبوب ہیں، عطائی فرید الدین بھی محبوب ہیں، عطائی میرے علی بھی محبوب ہیں، عطائی جماعت علی بھی محبوب ہیں، عطائی سلطان باہو بھی محبوب ہیں، عطائی حسن بصری بھی محبوب ہیں، عطائی اے مولا علی بھی محبوب ہیں، عطائی صدیق اکبر بھی محبوب ہیں، عطائی ان سب کو مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے، مصطفیٰ کو کسی کے صدقے میں نہیں ملا، خود خدا نے دیا ہے۔ کوئی گل سمجھ آئی ہے تاکو سبحان اللہ؟ ہم سے تو ہاتھ بھی نہیں کھڑا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھائی یہ اس نعرے پر صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ضروری ہے، مفت میں جنتی ہو جاؤ گے۔ کیڑا کیڑا ہونا چاہتا ہے جنتی؟ حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد۔ ایک منٹ جی شاید
پہلے ان کو حدیث شریف سنا دوں ان کے وہم ختم ہو جائیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صعد المنبر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین 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 فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکا حین صعدت المنبر قلت آمین 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 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جبریل علیہ السلام آتانی فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک شهر رمضان فلم یغفر له فدخل النار فأبعده الله تعالى قل آمين فقلت آمين ثم قال جبريل عليه الصلاة والسلام يا محمد صلى الله عليه وسلم من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فقد دخل النار فأبعده الله تبارك وتعالى قل آمين فقلت آمين ثم قال جبريل عليه الصلاة والسلام ويا محمد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله تبارك وتعالى قل آمين فقلت آمين. اے حدیث شریف جے حضور نے فرمایا جڑا رمضان دا مہینہ پائے اللہ کو مغفرت کرا کے جنتی نہ ہو جائے او بھی سڑے آگ وچ. جبریل نے کہا تو حضور نے کہا آمین. پھر کہا جو اپنے ماں باپ کو پائے دونا یا ایکی نو پاوے انہوں دی خدمت کر کے جنت نہ لے لے او بھی سڑے آگ وچ. تو تیسری بات کی جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے تو سڑے او بھی دوزخ دی آگ وچ. تے ہوے رب دی رحمت تو دور تے حبیب تو آمین آکھو. حضور فرماندے جبریل دعا منگدا چلا گیا میں آمین آکھدا چلا گیا. ہن بولو حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چلو جلدی سے بس بات پوری کریں پھر حضرت بھی تشریف فرمائیں. نعت خوانی بھی طویل ہے اور پھر تقاریر بھی ہوں گے. میں بات کو بالکل کلوز کرتا ہوں. گل ساری یاد رکھو نماز بھی محبوب روزہ بھی محبوب حج بھی محبوب کعبہ بھی محبوب مگر گل ساری نہ گل نماز دی نہ روزے دی نہ حج دی نہ زکات دی بلکہ یہ محبوب صرف رسول اللہ کی وجہ سے ہے. کان کھول کے سن لیجئے میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور آنکھوں کے تاروں. اگر شک ہے فقیر حدیث پڑھنے لگا ہے آپ کان کھول کے سنیں. موسیٰ بن عقبہ ایک صحابی روایت کر رہے ہیں ان موسیٰ بن عقبہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ قال ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان بن عفان الى قریش فدعوا عثمان بن عفان لیطوف بالبیت فابا عثمان ثم قال كنت لا اطوف به حتى يطوف به رسول الله فخرج الى رسول الله صلی اللہ. ذرا حدیث کا ترجمہ سنیں پتہ لگ جائے گا کہ گل ساری. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا. کہاں بھیجا؟ مکے. خود کہاں رہے؟ حدیبیہ کے مقام پر. حضور نے فرمایا جا کے مکے والے نو کہہ اساں طواف کراں گے کعبے دا مڑ جاواں گے اساں کوئی جنگ و جدل کرن نہیں آئے. انہوں نے جا کر کعبے کے بالکل سامنے ایک کمرے میں عثمان غنی کو بند کر دیا اور کھڑکی کھول دی کعبے کی طرف. حضرت عثمان نے رخ پھیر لیا. اے جس کعبے دے اساں پھیرے لین نا ڈاکٹر صاحب اے او کعبہ. پہلے تے سارے کلمہ پڑھو. ہن اس کلمے دی قسم ہے اے دسو کعبے دی عظمت نو تساں زیادہ جان دے ہو یا عثمان غنی؟ میں اونچا سندا ہوں. مولوی زیادہ جانتے ہیں مبلغ زیادہ جانتے ہیں مفتی زیادہ جانتے ہیں یا عثمان غنی؟ کعبے نو تکیا نہیں. فدعو عثمان بن عفان لیطوف بالبیت. انہاں مکے دیاں ساریاں مشرکاں جڑے انہاں دے چاچے دے پتر سن انہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یار تو چپ کر کے طواف کر کعبے دا تے نکلدا ہو. انہاں نو عبداللہ دے بیٹے نو اساں نہیں آون دینا. حضور دے بارے سنا کیا تے ادھر جڑے علماء نے وہ صرف توجہ کرن ہون. صرف علماء جن کو عربی شریف کی آواز لگی ہے. نہیں تو تسیں ہی غور کر لو جنہاں نو عربی ڈولن دی آواز لگی ہے. ابا کا معنی سمجھے کیا ہے؟ جدو انہاں کہا نا ادھر میرے حال تکو کچھ گلاں تکنے والیاں نے. آپ عربی نہیں سمجھ سکتے
لیکن میرے لہجے سے سمجھ جاؤ گے. ایک ہوتا ہے انکار کرنا، انکر ینکرو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا بولو. ایک ہوتا ہے ابا، اے توجہ کرے ہے، ابا عثمان جب انہوں نے کہا نا بھئی تسی کعبے دے گرد پھیرے مار لو، ادھر میرے تکو سارے، انہوں نے کہا کیا عثمان لیتوف بالبیت، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ بیت طواف بیت کا کر لے. حضرت عثمان غنی نے انج کی ادھر میرے ال تکو، پیچھے ہٹو پیچھے، نہیں دیکھنا کعبے کو، ہم نے نہیں دیکھنا، حالی یہ نہیں کیا نہیں دیکھنا، پیچھے نہیں دیکھنا ہم نے کعبے. کنت لا اطوف بی حتی یطوف بی رسول اللہ، ہم اس وقت تک کعبے کے گرد نہیں پھریں گے جب تک محمد نہیں آ جاتے. اللہ اکبر، اور اللہ بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول فخرج الى رسول اللہ. حضرت عثمان غنی آگے پر طواف تے آخری حدیث شریف ایک اور سن لو، مولا علی دی، راویہ کا نام ہے اسماء بنت حمیس. وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات یوحا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوحا الیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی تھی. وراسہ فی حجر علی ابن ابی طالب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس علی المرتضیٰ کی گود میں تھا. فلم یصلی العصر، مولا مرتضیٰ نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی. حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. مولا مرتضیٰ کی آنکھوں سے آنسو آئے، رسول اللہ کے رخسار پر گرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے فرمایا لما تبکی یا علیو، کیوں روندہ ہیں علی؟ انہوں نے عرض کی سورج غروب ہوا، عصر کی نماز ابھی میں نے نہیں پڑھی. ادھر ذرا میرے حال تکنا، گل نماز دی بھی. مولا علی نے عرض کی حضور عصر کی نماز نہیں پڑھی، سورج غروب ہے. حضور نے فرمایا اس لیے روئے ہو؟ عرض کی حضور رویا اس لیے ہوں نماز تو انو چنگی لگ دی، نماز تو انو رویا تاواں جیڑی چیز تو انو چنگی لگ دی ہے او جان دی ہے. حضور نے فرمایا پھر تو میں نو ہلایا ہوندہ تو نماز پڑھی ہوندی، اٹھا دیتا ہوندہ، میں سر تیری چولی بھی رکھے ایسی. عرض کی تھی حضور نمازی ہوں پر ایسا بھی نہیں کہ تیرے آرام میں خلل آ جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب مولا مرتضیٰ نے جب یہ کہا نا، حضور نے فرمایا، حضور نے ایسے اوپر دیکھا، دیکھ رکھا اللہم ان علیین، اے اللہ یہ علی ہے. وہ سارے بولو اللہ کو نہیں پتا علی ہے، اونچا بولو، پھر بولو. فرمایا اللہم ان علیین، اے اللہ یہ علی ہے، کان فی طاعتک و طاعت رسول، یہ تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. فردد علیہ الشمس، اس پر سورج کو واپس پلٹا. قالت اسما، حضرت اسما فرماتی ہیں فرائیتوہا، میں نے سورج کو دیکھا، غرب وہ ڈوب چکا تھا. ورائیتوہا طلعت بعدما غربت، پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے واپس آیا. مولا علی نے تو نماز وار دی تھی نا، مولا علی نے تو نماز، یہ تو رسول اللہ پلٹا رہے تھے بقول اعلیٰ حضرت. آپ فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر کی، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر یہ تو کر چکے تھے نا جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاج ور کی ہے. معلوم ہوا گل نہ نماز دیے، نہ گل کعبے دیے، گل ساری سے
سرکار بھی وعدہ کرو رسول اللہ نال عشق کریں گے, وعدہ کرو رسول اللہ سے محبت رکھیں گے, اور یاد رکھنا جب تک ایمان نہیں ہوگا مسلمان بھی نہیں بخشا جائے گا. ایک باری پھر سن لو, اے میرے نعت خان بھائی بھی سنو, تو باقی جڑے پیچھے بیٹھے ہو نعت خان پیچھے بھی بیٹھے ہو, تو سارے سن لو, جب تک ایمان نہیں ہوگا کوئی بخشا, اور ایمان نام ہے عشق مصطفیٰ کا. ایک کان کھول کے سن لیجئے, حضور نے فرمایا لا یؤمنو احدکم, ایک بندہ بھی میرے صحابہ تم میں سے مسلمان نہیں ہو سکتا, مومن. حضور نے صحابہ نو فرمایا, ہم کس کھیت کی مولی ہیں, ماؤ شما کا تو یہاں پر کوئی شمار ہی نہیں. فرمایا لا یؤمن احدکم, ایک بندہ بھی تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے باپ, اپنی ماں, اپنے خاندان, پوری کائنات ومن نفس ہی, اور اپنی رگوں میں دوڑنے والے خون سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ کو محبوب نہ بنا لے. آپ وعدہ کرتے ہیں محبت رکھیں گے اپنی ماں سے بڑھ کر, ہاتھ تھلے نہیں کرنے, ہاتھ تھلے نہیں کرنے, نا 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 نا, ہاتھ ہتھی رکھنے. وعدہ کر دے ماں تو ود کے, پیو تو ود کے, خاندان تو ود کے, اس پاکستان تو ود کے, اوے اپنی جان تو ود کے. اب ہاتھ نیچے کریں, اگر آپ یہ کر گئے تو ہاں جی, میں بالکل حاضر ہوں ڈاکٹر صاحب کے لیے. ویسے ٹائم میرے کو نہیں, لیکن سامعین حضرات, جرمن کی سرزمین پہ, یورپ کی دھرتی پہ ناموس رسالت کی مضبوط آواز بلند کرنے والے وہ عظیم نوجوان ڈاکٹر طاہر چیمہ آج اسپیشلی ہماری دعوت پر وہ یہاں تشریف لائے ہیں. تو ہم, آپ نے نہیں کھڑے ہونا, ویس بھائی قریب آئیں گے, تو ہم اپنی جانب سے خضر جٹ صاحب کی جانب سے الحمدللہ ان کی محنتوں کو سلام پیش کرتے ہوئے آج ہم ان کے سر پہ تاج یہ رکھ رہے ہیں الحمدللہ. اور جیسے یہ آئے ہیں, پرسوں ان پر اٹیک بھی ہوا ہے, قادیانیوں نے آپ کو مارنے کی بھی کوشش کی ہے, لیکن میرے اللہ نے ان کو زندگی عطا کی ہے. ڈاکٹر طاہر چیمہ آپ کی عظمتوں کو سلام. جیڑا سرکار دی گل کر دے پھر ہر پاسے او دی گل ہوتی ہے. ڈاکٹر طاہر چیمہ صاحب آپ کو یہ خوبصورت تاج محترم خضر جٹ صاحب جو کہ یونان میں ہیں, ان کی جانب سے یہ خوبصورت تحفہ آپ کو قبول ہو. رب کائنات آپ کی عزت میں, عظمت میں برکتیں عطا فرمائے. جی جی, اللہ یہ تاج ان کو ہم یہاں پہنا رہے ہیں, ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ. اور جو نوجوان رسول اللہ کی ناموس کی حفاظت کے لیے اپنے جان کی بازی لگائے گا, قیامت کے دن مصطفیٰ اسے عزت کا تاج پہنائے گا. ہماری یہ خوش بختی ہے, ہم نے ان کے کارنامے سنے, ان کی خدمات سنی ہیں. وہاں دیار غیر میں وہاں رہ کر اپنے آقا و مولا کے نام کو بلند کرنا. اوے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بندیاں دی کمی نہیں, لیکن وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جنہوں سرکار چون لیں دے. ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور دعا دیتے ہیں اللہ آپ کو ہر ایک شر سے محفوظ فرمائے, حاسدوں کے حسد سے, دشمنوں کے دشمنی سے, اور بالخصوص یہ جو بددین لوگوں کو فتن ہے ان سے محفوظ و معمون فرمائے. لیں جی.